اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ آپ تمام عزیزوں کو، طلاب عزیز جو میڈیکل کالجز سے آئے ہیں، دیگر مہمانان، اس سردیوں کی کارگاہ میں آپ کو جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں تشریف فرمائی پر خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اس دعا اور آرزو کے ساتھ کہ انشاءاللہ جو اوقات آپ کے یہاں پر گزریں وہ آپ کی زندگی کے لیے مفید ہوں اور ضائع اوقات میں شمار نہ ہوں انشاءاللہ۔ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کو ایک منفرد خلقت عطا کی ہے جس کا نام فطرت رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے کہ خداوند نے انسان کو فطرت الہیہ پر خلق کیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ فطرت سے مراد یہ ہے کہ انسان کی خلقت باقی تمام مخلوقات اور موجودات سے الگ تھلگ ایک مخصوص خلقت ہے انسان کی، جو اس نظام ہستی میں انسان کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں ہوئی ہے، فقط انسان کے لیے ہے۔ اب ہمیں محسوس بھی ہوتا ہے کہ انسان کی خلقت باقی مخلوقات اور موجودات سے مختلف ہے، خصوصیت ہے انسان کی، اور سب سے بڑی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ انسان کی زندگی، انسان کا وجود، انسان کی حیات، یہ ساری انسان کے ارادے اور اختیار سے گزرتی ہے، جبکہ دیگر مخلوقات میں ایسے نہیں ہیں۔ وہ اپنی زندگیوں کا تعین خود نہیں کرتے، اپنے لیے کسی چیز کا انتخاب نہیں کرتے، ان کے لیے ہر چیز پہلے سے انتخاب کر دی گئی ہے اور معین کر دی گئی ہے، اور وہ پابند ہیں، مجبور ہیں اسی کے مطابق زندگی بسر کریں اور اسی کے مطابق اپنا جو خلقت میں نظام ہے اس کو طے کریں۔ لیکن انسان کو جو خصوصیت دیگر مخلوقات سے ہٹ کر دی گئی ہے وہ انسان کی جسمانی خصوصیت نہیں ہے۔ جسمانی طور پر انسان دیگر مخلوقات ہی کی طرح ہے۔ وہ خصوصیت یہ ہے کہ ایک تو انسان کو علم و آگاہی کی صلاحیت دی گئی ہے کہ جہاں پہ رہتا ہے اس مکان و مقام کے متعلق آگاہی بھی رکھتا ہو، جو کچھ کرتا ہے اس کے متعلق آگاہی بھی رکھتا ہو، جو چاہتا ہے اس کے متعلق آگاہی بھی رکھتا ہو۔ اور ایسے ہی انسان کو ایک اور خصوصیت آگاہی کے ساتھ ساتھ یہ عطا کی گئی ہے کہ ارادہ بھی رکھتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے، کسی چیز کو رد کرتا ہے، ترک کر سکتا ہے۔ یہ خصوصیات باقی موجودات کے اندر نہیں ہیں، اور ظاہر ہے یہ جسمانی نہیں ہے یہ خصوصیات انسان کی۔ ایک اور خصوصیت اللہ تعالیٰ نے، یعنی اسی کی وضاحت میں، نہ الگ خصوصیت بلکہ اسی خصوصیت کا ایک پہلو یہ بنتا ہے کہ آگاہی، ارادہ، اختیار، علم، شعور، یہ سب کچھ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے۔ اس لیے عطا کیا ہے کہ دیگر تمام موجودات، مخلوقات کے ذمہ جو کام ہے
وہ شعور، ارادہ، علم کا محتاج نہیں ہے۔ انسان کے ذمہ جو کام لگایا گیا ہے اس کے لیے یہ ضروری تھیں یہ چیزیں، علم و آگاہی بھی، ارادہ اور اختیار بھی انسان کے اندر ضروری ہیں، چونکہ مخلوقات بنیادی طور پر اپنی ماموریت میں مختلف ہیں۔ باقی تمام موجودات کو اللہ تعالیٰ نے بنا کے خلق کیا ہے، جو انہیں بنانا تھا وہی بنا دیا، لیکن انسان کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے بننے کے لیے پیدا کیا ہے، نہ بنا کر پیدا کیا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے انسان کا دیگر موجودات کے ساتھ۔ انسان بننے کے لیے بھیجا گیا ہے، بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ یعنی انسان کو انسان بننے کے لیے بھیجا گیا ہے، نہ کہ انسان کو کچھ اور بننے کے لیے، کہ انسان ہے اب انسان کے علاوہ اس نے کچھ اور بننا ہے، نہ، انسان کو انسان بننے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں آیت کریمہ ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اپنی امانت آسمانوں کو پیش کی، زمین کو پیش کی، پہاڑوں کو پیش کی، فابین ان یحملناہا، سب نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، کسی نے بھی وہ امانت نہیں اٹھائی۔ وحملھا الانسان، انسان نے وہ امانت اٹھا لی، انہ کان ظلوما جہولا، اور انسان ظلوم و جہول ہے۔ اب یہ امانت جو کسی نے نہیں اٹھائی اور فقط انسان نے اٹھائی ہے، وہ یہی امانت ہے کہ باقی تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے جو انہیں ہونا تھا وہی بنا دیا۔ کوئی بھی مخلوق اب اپنی ذات، اپنی حقیقت بنانے میں مصروف نہیں۔ مثلا فرشتہ بننے میں مصروف نہیں ہیں، فرشتہ ہیں، بنا دیے گئے ہیں، بندگی میں مصروف ہیں، اطاعت میں مصروف ہیں، اپنی دیگر ذمہ داریاں بجا لا رہے ہیں۔ اسی طرح زمین کے اندر جتنی موجودات ہیں ان میں سے کوئی بھی اپنی حقیقت کسب کرنے اور اپنی حقیقت تک پہنچنے میں مصروف نہیں ہیں۔ جانور ہیں، حشرات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، وہ سب جو ہیں وہی ہیں، صرف کوئی بڑھ رہا ہے، کوئی رشد کر رہا ہے، کوئی پنپ رہا ہے، کوئی موٹا ہو رہا ہے، اس کام میں مصروف ہیں۔ لیکن اپنی حقیقت، مثلا کوئی شجر، درخت حاصل نہیں کر رہا، درختیت حاصل نہیں کر رہا، درخت ہی اس کو بنایا گیا ہے، صرف کھاد کے ذریعے سے موٹا ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے وہ درخت ہی۔ انسان تنہا ایسی مخلوق ہے جسے انسان بننے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، انسان بنا کر پیدا نہیں کیا گیا۔ انسانی صلاحیت اس کی پیدا کی گئی ہے، انسانی قابلیت اس کے اندر رکھی گئی ہے، اور انسان بننے کی ایک فریم اس کو دی گئی ہے۔ اسے انسان نے خود مقام انسانیت تک پہنچانا ہے۔ اس صلاحیت کو ہم یوں سمجھیں کہ ہر انسان ایک بیج ہے، اس بیج کو، انسانی بیج ہے، اس بیج کو انسان بنانا خود انسان کا اپنا کام ہے۔ یہ سارا راز ہے انسان کی خلقت کا، مقصد ہے، اور انسان کی فطرت کا، یعنی مخصوص خلقت کا سارا راز یہی ہے۔ کیوں دوسروں سے الگ تھلگ پیدا کیا گیا ہے، کیوں علم و آگاہی دی گئی ہے، کیوں علم و شعور دیا گیا ہے، کیوں اختیار دیا گیا، کیوں ارادہ دیا گیا؟ اس لیے اس کی ماموریت یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو انسانیت کے مقام تک پہنچانا ہے۔ انسانیت کا مقام، جسے قرآن کریم نے مقام خلافت بھی کہا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفۃ،
اس سے بھی یہی مراد ہے کہ ہم زمین پہ خلیفہ بنا رہے ہیں، یا اسی مقام کو کمال بھی کہا گیا ہے، یہ تکامل انسان ہے، یا اسی کو لقاء بھی کہا گیا ہے، لقاء اللہ ہے۔ نام مختلف ہیں لیکن وہ مقصد، ہدف، اصل کام ایک کام ہے انسان کا۔ اگر یہ ایک کام کر لے انسان، اپنی حیات میں کامیاب انسان ہے۔ اگر یہی کام نہ کر سکا اور اس کے علاوہ بہت کچھ کر کے چلا جائے، مثلا انسان اس زمین پہ بہت کچھ بنا کے چلا جائے، گھر بنا کے چلا جائے، مکان بنا کے چلا جائے، مشینیں بنا کے چلا جائے، صنعت لگا کے چلا جائے، اور بہت کچھ بنا کے چلا جائے، عمارتیں بنا کے چلا جائے، شہر بنا کے چلا جائے، حکومتیں بنا کے چلا جائے، یہ ایک چیز نہ بنا سکا اپنے آپ کو انسان، یہ ناکام انسان مرا ہے، یہ کامیاب نہیں ہے، چونکہ مقصد خلقت ہی اپنا نہیں پا سکا۔ جو کر گیا ہے کام، اس کے لیے آیا نہیں تھا۔ جیسے ایک تعلیمی ادارے کے اندر ایک طالب علم آتا ہے پڑھنے کے لیے، ڈگری لینے کے لیے، وہاں پہ وہ آ کے بہت کچھ کر گیا ہے، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر بڑا نام پیدا کر گیا ہے، وہاں سے ٹرافیاں جیت کے گیا ہے، کرکٹ بڑی اچھی کھیل کے گیا ہے، فٹ بال بہت اچھا کھیل کے گیا ہے، اور کالج کے اندر بہت کچھ بنا کے چلا گیا ہے، لیکن ایک کام ہی نہیں ہو سکا کہ ڈگری نہیں لے سکا۔ تو اس کو مجموعی طور پر دیکھیں تو بعنوان طالب علم یہ ناکام طالب علم ہے۔ باقی شعبوں میں اس کی کارکردگی اسے کامیاب بنانے میں کوئی اثر نہیں رکھتی۔ کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اگر کچھ بھی نہ کرتا، صرف پڑھتا اور تعلیم اپنی مکمل کر کے اپنا ہدف حاصل کر لیتا، تو اسے کامیاب طالب علم گنوا سکتے تھے ہم، لیکن اب اسے ہم کامیاب نہیں کہہ سکتے۔ قرآن کریم نے بھی کامیاب انسان ذکر کیے ہیں، اور ہمیں کہا ہے کہ آپ کا کام یہ کامیابی پانا ہے۔ فلاح، قرآن کریم میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے فلاح، اور اس کے مشتقات دیگر استعمال ہوئے ہیں، جیسے مفلحون، اولئک هم المفلحون، قد افلح المؤمنون، اس طرح کے الفاظ کثرت سے قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ فلاح کا قرآن کریم میں اگر آپ مطالعہ کریں، پڑھیں، تو ترجمہ کامیاب کرتے ہیں۔ کامیاب وہ ہے جس نے یہ کام کیے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ یہ کیسے کامیاب لوگ ہیں؟ فلاح عربی زبان میں کھیتی باڑی کو کہتے ہیں، فلاحت، کھیتی باڑی کرنا، جیسے زراعت ہے، کھیتی باڑی کرنا۔ فلاح کا مطلب ہوتا ہے کہ زمین ہموار کرنا، یہ سب فلاحت کہلاتا ہے۔ زراعت اور حراست، یہ تینوں کھیتی باڑی کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں، حرث، زر، فلاح۔ مختلف مراحل ہوتے ہیں، جیسے بیج کاشت کرنا، بیج کی حفاظت کرنا، فصل اگانا، فصل اگا کے کاٹنا، اس کے محصول کو محفوظ کرنا، مختلف نام ہیں اس کے۔ جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہر مرحلہ کا اپنا ایک خاص نام ہوتا ہے۔ مثلا کاشت، بیج بونے کو کہتے ہیں، داشت اس کی حفاظت کو کہتے ہیں، برداشت اس کی فصل کو کاٹ کے محصول لینے کو کہتے ہیں۔ یہ کھیتی باڑی کے مختلف مراحل ہیں اور ان کے نام ہیں۔ عربی زبان میں فلاحت کہا جاتا ہے کہ بیج، زمین ہموار کرنا، اس ہموار زمین میں بیج کاشت کرنا، اس بیج سے فصل اگانا، اس فصل کی حفاظت کرنا، اور اس فصل کو اپنے وقت میں کاٹنا، جب تیار ہو جائے، پک جائے، تیار فصل کو کاٹنا، اور اس کا محصول فصل کا اٹھا کر اپنے گھر تک پہنچا دینا۔
اگر یہ سارا کام آپ نے کر لیا ہے تو آپ ہیں فلاح، آپ ہیں مفلح، آپ وہ شخص ہیں جنہوں نے بیج سے محصول تیار کیا ہے۔ قرآن کریم نے مومنوں کے لیے یہی لفظ استعمال کیا کہ مومن کون ہیں؟ مومن وہ ہیں جو مفلح ہیں۔ کس طرح سے مفلح ہیں؟ یعنی مومن شروع کہاں سے کرتا ہے؟ مومن زمین ہموار کرتا ہے، اس کے اندر بیج کاشت کرتا ہے، اس بیج کو اگاتا ہے، اس اگے ہوئے بیج کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو کمال تک پہنچاتا ہے، اور پھر آخری اس سارے عمل کا محصول حاصل کر کے مالک کے ہاں پہنچا دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مفلح انسان، یہ فلاحت ہے۔ اب انسان کون سا بیج کاشت کرتا ہے؟ اپنی ذات کا، اپنی شخصیت کا۔ یہ بیج انسان کو دیا گیا ہے کہ تو نے اس کو اگانا ہے، زمین اس کے لیے ہموار کرنی ہے، تو نے اس کی زمین، انسان کا وجود، انسان کا ماحول، انسانی معاشرہ، انسانی تعلقات، یہ سب زمین ہیں۔ جسم زمین ہے، جسم انسان نہیں ہے۔ اس زمین میں بیج کاشت کرنا ہے اور اگانا ہے۔ خاندان زمین ہے، خاندان فصل نہیں ہے، زمین ہے۔ اس زمین میں یہ زمین بھی چاہیے، اور معاشرہ، سوسائٹی، یہ بھی زمین ہے۔ یہ ساری زمین ہموار کرو، اس میں آپ کی شخصیت، آپ کی ذات، آپ کی حقیقت، آپ کی انسانیت رشد کرے، پھوٹے، پروان چڑھے اور کمال تک پہنچے۔ جب کمال تک پہنچے اس دوران اس کی ضرورتیں بھی پوری کرو، اس کی خوراک غذا بھی پوری کرو، اس کو پانی کھاد بھی دو اور ساری ضرورتیں فراہم کرو، اور اس کو آفتوں سے بھی بچاؤ کیونکہ فصل جب اگ جاتی ہے تو اس کی آفات اس کو کھا جاتی ہیں۔ ان آفات سے بھی اسے بچاؤ، اور ان آفات سے بچا کر اسے تیار کر کے جب محصول تیار ہو جائے، تیار محصول کا نام جو حاصل ہوا ہے، محصول یعنی جو حاصل ہوا ہے، ہاتھ آیا ہے آخر میں تیار ہو کر، وہ ہے انسانیت، وہ ہے مقام خلافت، وہ ہے کمال، وہ ہے لقاء اللہ۔ وہ جا کے مالک کے حوالے کر دینی ہے کہ جو ہمارے ذمہ تھا بیج، فصل، وہ ہم تیار کر کے لے آئے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس کو کہا جائے گا اولئک هم المفلحون، یہ مفلح ہیں، یہ واقعاً انہوں نے فلاحت کی ہے، انہوں نے کاشت، ایک بیج سے اتنا عظیم ثمر و محصول حاصل کیا ہے، ایک معمولی بیج سے۔ یہ ہیں کامیاب لوگ۔ لیکن اگر یہ ہم جوہر نہ پال سکے، یہ فصل تیار نہ کر سکے، اس کے بجائے ہم اعمال کے پورے پورے بنڈل لے جائیں، نیکیوں کے بنڈل لے جائیں، کنٹینر بھر بھر کے نیکیوں کے لے جائیں ہم، لیکن یہ فصل تیار نہیں ہوئی، وہ سارے کنٹینر نیکیوں کے وہ شمار نہیں ہوں گے، وہ کسی کھاتے میں نہیں گنے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم بہت کچھ کرتے رہیں، ویلفیئر کا کام کرتے رہیں، خدمت خلق کرتے رہیں، اور بھلائی کے کام بہت کرتے رہیں، نیکیوں کے کام کرتے رہیں، وہ سب کچھ طلب ہی نہیں کیا گیا تھا۔ جو چیز طلب کی گئی تھی، جو ذمہ داری لگائی گئی تھی، چونکہ اچھے کام کرنے کے لیے، بھلائی کے کام کرنے کے لیے عقل و شعور کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا آپ حیوانات کو دیکھیں، کتنے بھلائی کے کام کرتے ہیں، جانوروں سے، بیل تھوڑی خدمت کرتے ہیں خلق کی، گائے بھینس جتنی خدمت کرتی ہیں اتنا کوئی بشر خدمت نہیں کر سکتا۔ شہد کی مکھی جتنی خدمت کرتی ہے
جتنا خالص ترین محصول بنا کے انسان کو دیتی ہے، ایسا انسان نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دیگر حیوانات ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں، جو انسان کو غذا خوراک پہنچاتے ہیں، یہ سب خدماتی ہیں نا، یہ سب سروسز میں مصروف ہیں، ہر ایک اپنی اپنی سروس دے رہا ہے، اور زیادہ تر انسان کو دے رہے ہیں، انسان ان سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں اس وقت انسان کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں جب اصل گوہر انسان نے بنا لیا ہو، اصل جوہر انسان نے اپنا بنا لیا ہو، پھر یہ ساری چیزیں اس کے اگنے میں، اس کی رشد میں مددگار ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ ایک چیز چھوڑ دیں ہم، اور اس کے بجائے ہم بہت کچھ کرتے رہیں اس کے متبادل، وہ متبادل کوئی قیمت نہیں رکھتا اگر یہ جوہر ہم اپنا نہیں بنا سکے۔ یہ مہلتیں ہمیں دی گئی ہے زندگی میں، اس لیے آئے ہیں۔ حیات، زندگی چند سال کی فرصت ہے، مہلت ہے، اس کام کے لیے، سب اس کام کے لیے آئے ہیں۔ یہاں بھیجنے کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے خلقت کا، اس کے علاوہ کسی کام کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ ہم نے جن و انس کو پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یعبدون عموماً معنی کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پیدا کیا تاکہ عبادت کریں آپ۔ عبادتیں بھی جو ہم جانتے ہیں کہ یہ عبادتیں ہیں، تو اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب یہاں ایک ذہن، چونکہ عقل ہے، انسان کو عقل سوچنے کے لیے دی گئی ہے، سوچنا جرم نہیں ہے۔ ہر چیز پہ سوچیں، غور کریں، سوال اٹھائیں۔ سوچ کا ایک نتیجہ سوال ہے، صحیح سوال، درست سوال اٹھے کہ یہ کیوں ہے، آخر یہ کوئی مقصد ہے خلقت کا کہ ہم نے اتنی کائنات بنائی، اس کے اندر انسان بنائی، یہ ساری بساط انسان کے لیے اتنا کچھ اہتمام کیا، یہ سب اس لیے تھا تاکہ انسان عبادت کرے۔ تو جب انسان کو پیدا کیا جا رہا تھا تو فرشتوں نے تو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ ہم اس سے بہتر عبادت کرنے والے ہیں، یہ تو صحیح طرح کی عبادت بھی نہیں کرے، اور کر بھی نہیں رہا۔ وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کتنے عبادت گزار ہیں ابھی، بہت قلیل ہیں جو عبادت کر رہے ہیں۔ اصل اس آیہ کریمہ کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جن و انس کو پیدا کیا ہے تاکہ بندگی کریں، عبودیت اختیار کریں۔ ایک اور طرح سے اس کو، مقصد خلقت کو ایک دوسرے پہلو سے بیان کیا گیا ہے کہ انسان عبد بنے، عبودیت اختیار کرے، اپنے مالک کی، اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی عبودیت اختیار کرے۔ چونکہ انسان بھی عبد ہے، باقی مخلوقات بھی عبد ہیں، لیکن انسان کی عبودیت دوسروں کی عبودیت سے مختلف ہے۔ اس عبودیت کے لیے انہیں کچھ بھی نہیں دیا گیا بندگی کرنے کے لیے، صرف پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کو عقل و شعور، معرفت، علم، ارادہ، آگاہی سب کچھ دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے دیا گیا ہے کہ بہت بڑا کام انسان نے انجام دینا ہے، اور وہ یہی مقام عبودیت اس نے حاصل کرنا ہے۔ مقام عبودیت وہی مقام انسانیت ہے، مقصود خلقت ہے۔ یہ بات تفصیل سے کی ہے سابقہ ماہ مبارک رمضان میں جو گزرا ہے، اس میں یہ بات موجود ہے، مفصل ہے۔ آپ قرآن کریم کی یہ روشنی میں یہ بیان ہوئی ہے سنن الہی کے عنوان سے، سنت بندگی و سنت عبدیت و عبودیت، اسی کی تشریح ہے پورا ماہ مبارک، اور موجود ہے نیٹ پر بھی ہے، اور باقی بھی آپ اس موضوع کو وہاں سے تفصیل سے لے سکتے ہیں۔
یہ بنیادی مقصد ہے سب کا اس حیات میں، اس دنیا میں، اس مرحلے میں جس میں ابھی ہم آئے ہیں، جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمانا ہے کہ خدا اللہ رحمت کرے اس انسان پر جو 3 سوالات کے جواب جانتا ہے۔ رحم اللہ امرأن علم من این الی این وفی این، الف کے ساتھ این، الف یہ نون۔ خدا رحمت کرے اس انسان کو جو یہ جانتا ہے کہ کہاں سے آیا ہے، کس مقصد کے لیے آیا ہے اور اس وقت کہاں ہے، اس پر خدا رحمت کرے۔ یہ 3 سوال جو جانتا ہے اور ان کا جواب، یہ دانا انسان ہے، جسے پتہ ہو کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، کس مقصد کے لیے آیا ہے، اور اس سفر میں، اس مقصد میں، منزل میں، راہ میں سے اب کہاں کھڑا ہے۔ آیا وہیں پہ کھڑا ہے جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا۔ میں ہمیشہ جوانان عزیز سے یہ سوال کرتا ہوں، ہر ایک، سب ہم اپنے آپ سے پوچھیں، آج ہم کہیں تو پہنچے ہیں، کہیں تو ہیں آپ آج کل اپنی زندگی میں، کسی نہ کسی مقام پہ ہر ایک ہے۔ سوال یہ پوچھیں کہ آیا جہاں ہم ہیں یہیں کے لیے پیدا ہوئے تھے، اسی لیے پیدا ہوئے تھے جہاں ہیں آج۔ یہ 3 سوال سارا علم ہے، معرفت ہے۔ اب انسان اگر پڑھ کے علامہ ہو جائے، ڈاکٹر بن جائے، اسکالر بن جائے، وہ عالم نہیں سمجھا جائے گا جب تک یہ 3 سوال کے جواب نہیں جانتا۔ کہاں سے آیا ہے، کس مقصد کے لیے آیا ہے، اور اس وقت کہاں کھڑا ہے اس مقصد میں۔ خوب ہم یہی ایک سوال اپنے لیے اٹھائیں کہ ہم جہاں پر ہیں اسی کے لیے آئے تھے، اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر اسی کے لیے ہیں تو ٹھیک ہے، ٹھیک جا رہے ہیں ہم، جاری رکھیں۔ لیکن اگر ایسے نہیں ہیں، آئے کہیں سے ہیں، جا کہیں رہے ہیں، لیکن اس وقت ہم اس راہ پر نہیں ہیں جہاں جانا ہے، اس کا مطلب ہے بہک گئے ہیں، بیچ میں سے گم کر بیٹھے ہیں راستے کو۔ گمراہ اسی کو کہتے ہیں، گمراہ، راہ جو کھو بیٹھا ہو، راستہ کھو بیٹھا ہو، منزل کھو بیٹھا ہو، مقصد بھول گیا ہو۔ اور چونکہ انسان آگاہی رکھتا ہے، خطرات میں بھی ہے۔ دیگر مخلوقات ارادہ نہیں رکھتے، علم نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے، آسودہ بھی ہیں، بہت آرام میں بھی ہیں، بہت چین سے ہیں۔ یہ لاہور میں آپ نے یہ ٹریفک میں دیکھا ہوگا، رکشوں کے پیچھے، ٹرکوں کے پیچھے بعض اوقات بہت مفید جملے لکھے ہوتے ہیں۔ ٹریفک لٹریچر اس کو کہتے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ڈرائیور اور کنڈکٹر، کلینر وغیرہ، وہ اپنے ذوق کے ساتھ عموماً لکھتے ہیں باتیں، اور بعض بڑی اچھی بعض ایسی اوٹ پٹانگ لکھتے ہیں، بعض بڑی اچھی باتیں لکھ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک اچھی بات جو عموماً لاہور میں دیکھی ہوگی کسی جگہ آپ کو لکھے ہوئے، وہ پنجابی میں لکھتے ہیں لاہور میں، اور بھی دیکھا ہوگا آپ نے، چونکہ ٹریفک ایسی کتاب ہے، ٹرک جو سارے ملک میں گھومتا ہے۔ پنجاب کا ٹرک گلگت چلا جاتا ہے، گلگت کا ٹرک پنجاب آ جاتا ہے تو سارے وہ ادبیات پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ اس میں وہ یہ لکھا ہوتا ہے اس میں کہ عقل ہو تو سوچا ہی سوچا، عقل نہ ہو تو موجا ہی موجا۔ پڑھا ہے نا، دیکھا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقل ہو تو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، اور اگر عقل نہ ہو تو مزے ہی مزے ہیں۔
مزے اڑاؤ. عقل نہیں ہے تو مزے اڑاؤ. اگر عقل ہے تو پھر پریشانیاں ہی پریشانیاں, ہر جگہ فکر, پریشانی, مشکل, مصائب. عقل نہ ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے. انسان اور دوسری مخلوقات میں یہی ہے, ان کی موجیں ہیں چونکہ عقل نہیں ہے. ایک موج ان کی یہ ہے, مزہ ان کا یہ ہے کہ وہ راستہ نہیں بھولتے. کوئی مخلوق اپنا راستہ, آپ کو گمراہ جانور نہیں ملے گا. آپ تاریخ پڑھ لیں حیوانات کی, گمراہ حیوان نہیں ملے گا آپ کو جو اپنا راستہ کھو بیٹھا ہو, جو اپنی منزل کھو بیٹھا ہو, جسے معلوم ہی نہ ہو. مجھے مثلا بیل ہے تو اسے سمجھ ہی نہ آ رہے ہو کہ مجھے بیل بننا ہے, گھوڑا بننا ہے, اونٹ بننا ہے. وہ کنفیوز کھڑا ہوا ہو, نہیں دیکھیں گے آپ. تاریخ میں نہیں ملے گا آپ کو. آپ اس حیوان کی, آپ آثار قدیمہ میں کھدائی میں بھی نکلتے ہیں ان کے ڈھانچے, فوسلز, ان کو بھی مطالعہ کریں تو آپ کو وہاں بھی, آپ میڈیکل والوں کا تو شعبہ ہے نا, پڑھتے ہیں فوسلز وغیرہ, وہاں بھی ان میں سے کوئی گمراہ نہیں ملے گا آپ کو. اس میں سے بعضوں پہ تو ہو چکا ہے مطالعہ, جیسے مکڑیاں ہیں, ان کے اوپر بہت تفصیل سے لوگوں نے مطالعہ کیا ہے, ان کی ہسٹری پر, تاریخ پر. شہد کی مکھیوں کے اوپر کیا ہے, اور اس طرح کے حشرات کے اوپر. لیکن ان سارے مطالعات میں کسی نے نہیں لکھا کہ یہ کسی دور میں گمراہ بھی رہی ہیں. یہ کسی دور میں گمراہی نہیں آئی. لیکن انسان ہر دور میں گمراہ ہے, ہر نسل گمراہ ہے, راستہ گم کیے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کے لیے آسانی ساری رکھ دی گئی ہے. وہ بائی ڈیفالٹ ہیں سب. ان کا کوئی کام مینول نہیں ہے. ان کے اندر رکھ دیا گیا ہے غریزے میں راستہ, اور جس کے اندر چپ لگا دی گئی ہو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا. گمراہ وہ ہوتا ہے جسے خود ڈھونڈنا ہے, اپنی عقل سے, اپنے علم سے, اپنے شعور سے, اپنی فکر سے, اپنے مطالعہ سے, اپنی آگاہی تجربے سے. جس نے خود ڈھونڈنا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اس لیے گمراہوں میں صرف انسان نظر آئے گا آپ کو, باقی مخلوقات میں کوئی گمراہ نہیں ہے. گمراہی کا ایک بڑا شعبہ ہے فراموشی, بھول جانا, غفلت. قرآن کریم نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے الہا, لہو, لام ہے, دو آنکھوں والی واو, لہو. لعب اور لہو. الہا, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. وہی الہا لہو ہی ہے. دو حالتیں ہیں اس لفظ کی, ایک میں لہو اور ایک میں الہا ہے. لہو اور الہا یعنی ایسی مصروفیت, ایسی مشغولیت, ایسی سرگرمی, ایسا مشغلہ جو انسان سے مقصد بھلا دے. عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں لہو. کھیل کود کو نہیں کہتے لہو, یہ غلط ترجمہ ہے. چونکہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں نا اکثر تقریریں کرنے والے, ترجمہ لکھنے والے, کتابیں لکھنے والے. لکیر کے فقیر ہے. لکیر کے فقیر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے لکیر لگا دی ہے, اس نے جیسی لگائی ہے باقی سب نے اسی پہ جانا ہے. انہیں پتہ بھی ہے کہ غلط ہے, پھر بھی جانا اسی راہ پر ہے جہاں سے پہلا کوئی لکیر چھوڑ گیا ہے. جس کو عقل دی گئی ہے اسے لکیر کا فقیر نہیں, اسے عقل کا فقیر بنایا گیا ہے. جو عقل کہتی ہے وہ کرو, جو شعور کہتا ہے وہ کرو.
لیکن لکیر کا فقیر عقل کو بند کر دیتا ہے، عقل استعمال کرنے سے ڈرتا ہے۔ ابھی ہمارے دلوں میں جو خوف بٹھایا گیا ہے وہ کیا ہے کہ سوچو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، عقل سے کام لو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج تک جس نے عقل سے کام لیا ہے وہ گمراہ، جس نے عقل استعمال نہیں کی وہ ہدایت پا گیا ہے۔ یہی ہمیں بتایا گیا نا، یہ بالکل الٹ ہے، قرآن کے بالکل الٹ بتایا گیا ہمیں۔ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے تمہیں عقل دی ہے، سوچو اس سے، عقل سے کام لوگے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، سوچنے سے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر سوچے بغیر لکیر کے فقیر بن گئے پھر گمراہ ہو جاؤ گے تم۔ سوچو، آپ غور کرو، فکر کرو، سوال اٹھاؤ اپنے بارے میں، اپنے ماحول کے بارے میں، اس نظام ہستی کے بارے میں، جہاں سے آئے ہو اس مبدا کے بارے میں، اس منزل کے بارے میں جہاں تمہیں جانا ہے۔ ایک پر رمز و راز کائنات میں آپ کو بھیجا گیا ہے، خلق کر کے وہاں چھوڑ دیا گیا ہے، اور وہاں عقل دی گئی ہے، شعور دیا گیا ہے، روشنی دی گئی ہے کہ یہ سب دیکھو اور پوچھو کہ یہ کیا معمہ ہے، اور جو سوچو گے تو آپ کو راستہ بھی ملتا جائے گا۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں نا کہ وہ خود رہنما بن جاتی ہیں، یہ حقائق خدا نے اس طرح سے رکھے ہیں کہ یہ خود انسان کے رہنما بن جاتے ہیں، پیشوا بن جاتے ہیں۔ اگر نہ بھی ہو کوئی بتانے والا اور انسان عقل رکھتا ہو، مثلا کسی جگہ آپ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، یہاں فرض کریں آپ نے جامعہ میں آنا ہے اور لاہور پہنچ آئے ہیں لیکن معلوم نہیں کہ کہاں ہے۔ ایک پنجابیوں کا ایک محاورہ ہے کہ منہ میں زبان، کسی کو یاد ہے نہیں ہے، منہ، ان کی ترجمہ ہے یہ اردو میں اس کا، منہ میں زبان ملک میدان، یعنی جس کے منہ میں زبان ہے وہ کبھی بھی گم نہیں ہوتا، وہ ملک میدان اس کے لیے کھلا ہے، چونکہ پوچھتا ہے وہ۔ جب منہ میں زبان ہے تو پھر کیسے گم ہوتا ہے انسان؟ پوچھتا ہے، جن کو پتہ ہے ان سے پوچھ لیتا ہے اور اپنے ٹھکانہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ گم ہونے کا اندیشہ اس کا ہے جس کے منہ میں زبان۔ اس کائنات میں گم کون ہوگا؟ جس میں عقل نہیں ہے۔ جس میں عقل ہے وہ نہیں گم ہوگا کبھی، کیونکہ یہ حقائق خود رہنما ہیں، یہ ستارے رہنما ہیں، آسمان و فلک یہ سب رہنما ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ لوگ پوچھتے تھے کہ یہ مواقیت کیا ہیں، ستارے کیا ہیں، لوگ پوچھتے تھے۔ رسول اللہ کو حکم ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ ہادی ہیں، یہ تمہارے رہنما ہیں، تمہاری ہدایت کے لیے ہیں۔ ابھی بھی سمندروں میں جو لوگ سفر کرتے ہیں، آج کل تو الیکٹرانک وسائل زیادہ ہو گئے ہیں، ڈیجیٹل دنیا ہو گئی ہے، مواصلاتی نظام اچھا پیش رفتہ بن گیا ہے، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا، چند سال پہلے تک ایسے نہیں تھا۔ جو لوگ راتوں کو کشتیوں میں سفر کرتے ہیں سمندروں میں، انہیں کیسے پتہ چلتا ہے ہم کدھر جا رہے ہیں؟ مشرق کو جا رہے ہیں، مغرب کو جا رہے ہیں، ستاروں سے۔ اس ستاروں سے اپنے راستے ڈھونڈتے تھے، تلاش کرتے تھے۔ بس رہنما ہے نا ستارے، جو راہ بتائے اس کو رہنما کہتے ہیں، جو بھی راہ بتائے اس کو رہنما کہتے ہیں۔ جگہ جگہ رہنما لگے ہوئے ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے۔ اگر عقل ہو تو انسان سمندر میں اکیلا بھی ہو گم نہیں ہوتا، کیوں کہ آسمان رہنماؤں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ سب رہنما ہیں ستارے، بتانے کے لیے کہ راستہ کہاں ہے۔ ڈھونڈ لیتے ہیں، ان پڑھ لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں، ان پڑھ ہیں، ڈگری نہیں ہے لیکن عقل ہے اس کے اندر، گم نہیں ہوتے۔ وہ انسان اگر آیا ہے کسی شہر میں منزل کی طرف، لاہور میں مثلا آپ آئیں تو لاہور میں بہت پرکشش چیزیں بہت ہیں۔ کسی جگہ چڑیا گھر بنا ہوا ہے، کسی جگہ میٹرو بس بنی ہوئی ہے، کسی جگہ کوئی اور مارکا لگا ہوا ہے، کہیں پارک بنا ہوا ہے، کہیں کیا ہے، کہیں ڈول باجے والے ہر چوک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں سینما لگا ہوا ہے، کہیں اور مشغلہ ہے۔ اب اگر کوئی انسان آئے لاہور میں کسی خاص مارکیٹ جانا چاہتا ہے، کسی کالج یونیورسٹی میں جانا چاہتا ہے،
لیکن آتے ہی اس کو کسی جگہ مینار نظر آیا، وہاں مینار پہ چڑھ گیا، پھر اس کو بس نظر آئی، وہ بس پہ چڑھ گیا، کہیں اور مارکا لگا ہوا وہ وہاں چلا گیا، مصروف ہو گیا، مشغول ہو گیا، اتنا مگن ہو گیا ان کاموں کے اندر کہ اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں لاہور آیا کیوں ہوں۔ یہ جو کچھ کر رہا ہے اس کو قرآن نے کہا یہ لہو ہے، لہو، کھیل نہیں رہا۔ اب ممکن ہے بڑا سنجیدہ کام کر رہا ہو، فرض کریں کسی کا جنازہ ہے اس میں چلا گیا، کوئی اور ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کرنے لگ گیا، کہیں اور تقریر ہو رہی ہے، بڑی اچھی مجلس ہو رہی ہے وہ سننے بیٹھ گیا، کہیں وعظ ہو رہا ہے وہاں شریک ہو گیا، کہیں اور کوئی اچھا کام ہو رہا ہے وہاں چلا گیا، اور ان سارے کاموں نے اس سے یہ فراموش کرا دیا کہ وہ آیا کیوں تھا، لاہور کس لیے آیا تھا۔ ان ساری مصروفیات نے اس سے مقصد بھلا دیا۔ جو چیز، جو سرگرمی، جو مصروفیت، جو حالت، جو کام انسان کو مقصد بلا دے اسے کہتے ہیں لاہو، وہ کھیل ہو یا نہ ہو۔ مثلا آپ کو ایک بڑی اچھی کتاب مل گئی، آپ آئے لاہور میں اور وہ کتاب آپ کو کسی نے دے دی، آپ وہیں کھڑے ہو کے پڑھنا شروع ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا، اتنی دلچسپ کتاب تھی، اتنی معلوماتی کتاب تھی، اتنی اچھی کتاب تھی، اس کے مطالعہ میں آپ لگے رہے اور آپ بھول ہی گئے کہ میں لاہور کیوں آیا تھا۔ تو یہ مطالعہ بھی لہو ہے، کیونکہ لہو کھیل کو نہیں کہتے، لہو ایسی مصروفیت کو کہتے ہیں جو انسان کو مقصد بھلا دے کہ ہم آئے کیوں تھے، وہ لہو ہے۔ لہذا قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ تمہارے لیے ایک بڑا خطرہ، انسانوں تمہارے لیے ایک بڑا خطرہ لہو و لعب ہے، ایسی مصروفیتیں، ایسی مشغولیتیں، پرکشش، چونکہ انسان عام چیز میں دلچسپی نہیں لیتا، بہت پرکشش ہو تو دلچسپی لیتا ہے۔ اور اس وقت صنعت، ویسے تو ہر شعبے میں صنعت نے بڑی ترقی کی ہے، انڈسٹری نے، لیکن سب سے زیادہ جس صنعت نے ترقی کی ہے وہ ہے صنعت تزئین، پرکشش، ہر چیز کو پرکشش بنایا جائے۔ آپ توجہ کریں گے جو لوگ کوئی بھی چیز بنا رہے ہیں فیکٹری کے اندر، اتنا پیسہ اس کی پروڈکشن پہ نہیں لگاتے، اس چیز کی مینوفیکچرنگ پہ نہیں لگاتے جتنا اس کو پرکشش بنانے میں لگاتے ہیں۔ زیادہ خرچہ اس پہ کرتے ہیں کیونکہ لوگ ضرورت سمجھ کر نہیں خریدتے، کشش میں جذب ہو کر خریدتے ہیں۔ عورتیں اسی لیے عورتوں کے لیے جو سامان بھی ہوتا ہے اس کو پرکشش بناتے ہیں۔ دکان بناتے ہیں، اندر دکان میں جہاں سامان رکھا ہوتا ہے سٹور، اس پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں کرتے، جہاں اصل میٹیریل پڑا ہوا ہے لاکھوں کروڑوں روپے کا، لیکن وہ سامنے کا شیشہ جو عورتوں کو دکھانے کے لیے ہے وہ بہت خوبصورت سجاتے ہیں، چونکہ عورت کو کسی چیز کا میٹیریل نہیں جذب کرتا بلکہ اس کی زینت جذب کرتی ہے۔ کشش، پرکشش، اور انسانوں کا زیادہ تر وقت پرکشش بننے میں گزرتا ہے۔ کتنی صنعتیں صرف اس وجہ سے وجود میں آئی ہیں چونکہ انسان پرکشش بننا چاہتا ہے۔ فیشن شو، فیشن پرکشش بنانے کے لیے، درزی پرکشش بنانے کے لیے، نائی، حجام، انہوں نے بال کاٹنا چھوڑ دیے ہیں اور لوگوں کو پرکشش بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ فیکٹریاں، انڈسٹری، سب کہ انسان کو پرکشش بنائیں۔ خوب کیوں؟ یہ کمزوری ہے انسان کی۔ انسان کی بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس کے اندر کشش میں، کسی چیز کی کشش میں گرفتار ہونا اس کی کمزوری ہے۔ مثلا آپ کوئی چیز پھینکتے ہیں، چھوڑتے ہیں فضا میں، وہ کدھر جاتی ہے؟ نیوٹن سے پہلے بھی نیچے ہی آتی تھی۔ کوئی چیز فضا میں چھوڑیں تو کہاں آتی ہے؟ نیچے ہی آتی ہے۔
پہلے نیوٹن سے پہلے جو لوگ تھے وہ اس بات میں سائنسدان، وہ بھی سائنٹسٹ تھے نیوٹن کی طرح، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو نیچے ہر شے نیچے آتی ہے، اوپر نہیں جاتی یا دائیں بائیں نہیں جاتی، اوپر سے کوئی دھکیلتا ہے اس کو. وہ اس کے قائل تھے کہ اوپر سے کوئی اس کو نیچے پھینکتا ہے. چونکہ جب ہم کسی شے کو مثلا اس کو اگر فضا میں چھوڑیں تو اس کو کسی طرف بھی جانا چاہیے، لیکن یہ ہمیشہ نیچے یہ شے آتی ہے. وہ اس بات کے قائل تھے کہ کوئی دھکیلتا ہے اوپر سے، پریشر ہے، اس کو پش کرتا ہے، نیچے آتی ہے شے اوپر سے نیچے کی طرف. اس سے پہلے کچھ سائنٹسٹ ایسے تھے جن کا یہ نظریہ تھا، شاید پڑھا ہوگا آپ نے اپنی بکس میں، یہ سلیبس میں. چونکہ آج کل آپ کے ٹیچرز بے حال ہیں، ان میں حوصلہ نہیں ہے کہ یہ افسانے آپ کو سنائیں سارے، وہ بھی نہیں جاتے ان چیزوں کی تہہ میں. آپ خود مطالعہ کریں، انہی سائنس کا مطالعہ کریں، ہسٹری پڑھیں، پیچھے کہ سائنس کیا تھی، قدیم سائنس کیا تھی، اس سے پہلے کی سائنس کیا تھی، سائنس نے کیا ترقی عجیب و غریب کی ہے، اور کتنی گمراہ تھی سائنس پہلے. آپ پہلے یوں اندازہ لگائیں کتنے گمراہ تھے وہ سائنٹسٹ جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ چیزیں کیوں نیچے آتی ہیں، چونکہ کوئی ان کو اوپر سے پھینکتا ہے نیچے. کون پھینکتا ہے؟ وہی کہتے تھے کہ فلک، اوپر فلک ہے اور اس فلک میں دافعہ ہے، اسے پھینکتا ہے، ہر چیز کو دور کرتا ہے اپنے آپ سے، اس لیے اشیاء نیچے آتی ہیں. کچھ اور سائنٹسٹ پیدا ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ فلک کی وجہ سے نہیں آتی، اوپر سے دباؤ نہیں آتا، بلکہ خود اس شے کے اندر رجحان ہے نیچے آنے کی طرف. اصل سارا اس کے اندر ہے مسئلہ، نہ اس کو کوئی کھینچتا ہے نہ کوئی پھینکتا ہے، بلکہ یہ راز اس کے اندر ہے کہ یہ کیوں نیچے آتی ہے، چونکہ اس کے اندر رجحان ہے نیچے آنے کا. بعد میں نیوٹن صاحب آئے، وہ سیب گرا ان کے سر پہ تو وہ متوجہ ہوئے کہ یہ کیوں آتی ہیں چیزیں نیچے، چونکہ زمین میں کشش ہے، کہ جو بھی بھاری چیز ہے، وزنی چیز ہے، اس کو نیچے کھینچتی ہے، زمین کھینچتی ہے نیچے. مقناطیسیت ہے زمین کے اندر، کھینچتی ہے اپنے اس رینج میں، زمین کی رینج میں کچھ بھی ہو اس کو چھوڑیں تو وہ نیچے ہی آئے گا. اگر اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے آگے، وہ شاید نیچے ہی آئے گی. خوب یہ نیوٹن کو تو زمین کی کشش کا پتہ چل گیا ہے. ایک نیوٹن چاہیے جو انسان کی کشش کا راز دریافت کرے، اور وہ نیوٹن سے بھی پہلے، انسان سے بھی پہلے ایک سائنٹسٹ نے، اسکالر نے کشف کر لیا تھا، اور وہ ہے شیطان. آپ قرآن پڑھیں، آپ کو جتنے راز انسان کے شیطان جانتا ہے، اتنے خود انسان نہیں جانتا. بہت گہرائی میں اس نے انسان کو سمجھا ہے، بہت گہرائی میں. انسان اس شے کی طرح ہے، اور زینتیں زمین کی طرح ہیں، ان کے اندر کشش ہے، اور انسان میں اس کشش میں گرفتار ہونا ہے. جیسے مقناطیس کے سامنے اگر ایلومینیم رکھیں تو وہ مقناطیس اسے نہیں کھینچتا. یہ مقناطیس کی کمزوری ہے نہ، بلکہ یہ ایلومینیم کی خصوصیت ہے. یہ ایلومینیم کی بے نیازی ہے مقناطیس سے، کہ میں کیوں تیری طرف آؤں، مجھے کیا ضرورت ہے تیری. اب مقناطیس جتنا سج کے آئے، جتنا دھج کے آئے، جتنا بن کے آئے ایلومینیم کی بلا سے، وہ نہیں جاتا اس کی طرف. نزدیک ہو جائے، نزدیک ہو، مقناطیس اور نزدیک ہو رہا ہے اس کے، اور نزدیک ہو رہا ہے، وہ ہوتا رہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. دور ہو جائے، پرواہ نہیں ہے. اگر یہ اپنی میگنیٹ ویو بڑھا لے، یہ مقناطیس
پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی ایلومینیم پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ اس کو اس کی کشش سے کوئی سروکار، اس کے اندر اس کے جاذبے میں کشش میں آنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ لیکن لوہا اگر لپٹا ہوا بھی ہو، کور میں بھی ہو، چھپا ہوا بھی ہو، وہاں بھی ہاں، میں ایک دفعہ گیا MRI کروانے کے لیے آپ کے شعبے میں، تو انہوں نے کہا جی کہ پہلے بتاؤ کہ آپ کے جسم میں کوئی میٹل تو نہیں ہے؟ تو میں نے کہا وہ تو ہے، سٹنٹ ڈلا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، پھر نہیں ہم کریں گے، کیونکہ یہ ہے مقناطیسیت ہے اس کے اندر، MRI مشین کے اندر، اور وہ بدن کے اندر کہیں بھی اگر میٹل ہوا تو وہ ہل جائے گا، مشین پر بھی اثر پڑے گا، لیکن مشین سے زیادہ آپ کی باڈی پہ اثر پڑے گا۔ ظاہر اسٹینٹ اگر ہل گیا تو پھر خرابی زیادہ ہو جائے گی، تو بہتر ہے کہ نہ کروائیں آپ۔ وہ آپ دیکھیں کہ وہ میٹل کہاں پڑا ہوا ہے، اندر جسم کے اندر، وہ معمولی سا سوئی جتنا چھوٹا سا، لیکن مقناطیسیت کی زد میں وہاں بھی آ جاتا ہے، وہاں بھی مچل جاتا ہے۔ اگر اسے پتہ چلے، اگر پرکشش چیز سامنے آئے تو وہ وہاں بھی مچل جاتا ہے کہ مجھے اسی کی طرف جانا ہے، اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ در حقیقت لوہے کی کمزوری ہے، مقناطیس کے جاذبے میں آ جاتا ہے۔ انسان کی یہ کمزوری ہے۔ شیطان نے پر خداوند تبارک و تعالیٰ سے یہ کہا کہ میں جس کی وجہ سے مجھے گرایا جا رہا ہے، اپنا مقام مجھ سے لیا جا رہا ہے، میں اب اس سے انتقام لوں گا۔ انتقام لینے کا طریقہ میرا کیا ہوگا کہ میں اس کے لیے ہر چیز کو زینت بناؤں گا، مزین کروں گا۔ لا ازینن لہم سیئات، میں اس کے لیے ہر چیز، ہر غلط چیز، ہر گمراہ کن چیز کو خوبصورت بنا کے، مزین کر کے، سنوار کے، ڈیکوریٹ کر کے اس کے سامنے پیش رکھوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر زینت میں کشش ہے، زینت اس کو کھینچتی ہے، اس کے اندر ہے غریزہ۔ یہ ایلومینیم کی طرح نہیں ہے، بے نیاز نہیں ہے، کشش اس کو کہیں بھی ہو یہ کھینچ لیتی ہے، لہٰذا میں اس کے لیے پرکشش بناؤں گا۔ کیا پرکشش بناؤں گا؟ ہر وہ چیز پرکشش بناؤں گا جو اس کو راستے سے ہٹا دے، ہر اس چیز کو پرکشش بناؤں گا۔ سیئات کو پرکشش بناؤں گا۔ سیئات وہ اعمال جہاں انسان پھسل جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے راستے سے، پرکشش بناتا ہے۔ خوب اب آپ دیکھیں اپنے ملک کے اندر بھی آپ کہ لوگ جب گھر میں ہوتے ہیں انہیں بالکل خیال نہیں ہوتا کہ پرکشش بنے۔ مثلا عورتیں شوہروں کے لیے پرکشش نہیں بنتی، منہ بھی نہیں دھوتی شوہر کی خاطر۔ کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک خاتون فقط اپنے شوہر کے لیے زینت کی ہو، اس نے بن ٹھن کے اور اچھے کپڑے پہن کے بناؤ سنگار کر کے شوہر کے لیے بیٹھی ہے۔ جب بھی بناؤ سنگار کرتی ہے تو کس کے لیے کرتی ہے؟ گھر سے باہر جانے کے لیے، اور جو ہی گھر پہنچتی ہے پہلا کام یہ زینت ختم کرتی ہے۔ وہ جتنی اس نے آرائش کی ہوئی ہے وہ ساری کہ گھر کا کوئی آدمی دیکھ نہ لے مجھے، خصوصاً شوہر کے آنے سے پہلے پہلے ساری زینت اپنی ختم کر دیتی۔ کیوں آپ پرکشش، اتنی پرکشش بنی ہو کس لیے؟ چونکہ اسے پتہ ہے کہ باہر سیب ہے۔ وہ نیوٹن کی تھیوری کہ باہر سیب ہے، وہ گرتا ہے۔ کہاں گرتا ہے؟ جس میں کشش ہو۔ جبکہ اس کو تو گھر باہر جائے معمول کے مطابق، جب گھر آئے تو فوراً آ کے شوہر کے لیے، میاں بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے زینت کریں، ایک دوسرے کے لیے پرکشش ہوں۔
لیکن وہ ایک دوسرے کے لیے پرکشش نہیں بنتے. مرد بھی اس نے بہترین سوٹ اس وقت پہننا ہوتا ہے جب گھر سے باہر جاتا ہے, کبھی بیوی کے لیے نہیں پہنا اس نے. گھر سے باہر جانے کے لیے خوشبو لگاتا ہے, شیو کرتا ہے, تیار ہوتا ہے, بہترین قیمتی سب پرفیوم لگاتا ہے تاکہ لوگوں میں جائے اور پرکشش بنے. یعنی ہر ناک مجھ سے اٹھنے والی خوشبو کی طرف مائل ہو, ہر نگاہ میرے منظر کی طرف ہو, ہر چیز مجھے دیکھنے کے در پہ ہو, پرکشش بنتا ہے. سب یہ پرکشش بنا کے انسانوں کو فریفتہ کرنا کاروبار ہے, یہ تجارت کا مرکز بن گیا ہے. اصل کاروبار انسانوں کو فریب دینا ہے. تمام جتنی بھی صنعتیں ہیں ان میں جو مرکزی نقطہ ہے سب انسانوں کو فریب دینا ہے. نام رکھا ہوا انسانوں کو آگاہ کرنا. مثلا آپ کے پاس آتے ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کے پاس آتے ہیں فارماسسٹ آتے ہیں, فارماسیوٹیکل کے لوگ آتے ہیں, ایجنٹ ان کے آتے ہیں کمپنیوں کے, وہ آ کے آپ کو میڈیسن کی افادیت بتاتے ہیں, بتائیں گے انشاءاللہ جب آپ ڈاکٹر بن جائیں گے. وہ آئیں گے آپ کو آ کے بتائیں گے جی یہ اصل کیا کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں بتا رہے کہ یہ اتنی مفید ہے, یہ وہ آپ کے لیے پرکشش بنا رہے ہیں تاکہ آپ مریضوں کے لیے پرکشش بنائیں. یعنی وہ ڈاکٹر کو فریب دیتا ہے, پھر ڈاکٹر مریض کو فریب دیتا ہے. کاروبار ہے کہ میں اس کو فریب دوں, یہ کسی اور کو فریب, اور جو فریب میں آ رہا ہے اسے پتہ بھی ہے کہ یہ فریب ہے, یہ دھوکہ ہے یہ, لیکن وہ کشش اتنی پیدا کر دیتا ہے کہ انسان آگاہانہ طور پر اس دھوکے میں آرزو کرتا ہے کہ میں بھی اس دھوکے میں آ جاؤں. اس کو کہتے ہیں لہو. وہ سرگرمیاں, وہ مشغولیتیں, وہ مصروفیتیں جو انسان کو مقصد بلا دیں. وہ سنجیدہ کام ہوں, وہ علمی کام ہوں, وہ مقدس کام ہوں, وہ غیر مقدس کام ہوں, وہ جو بھی ہوں, قرآن نے فرمایا یہ لہو ہے. یہ فلاح کا راستہ نہیں ہے. لہو اور فلاح ایک دوسرے کے بالمقابل ہیں. لہو یعنی مقصد چھوڑ کر کہیں سرگرم ہو جانا کشش کی وجہ سے, اور فلاح بیج کاشت کر کے اس کو کمال تک پہنچا کے محصول تیار کرنا. جس نے بیج کاشت کر کے فصل تیار کرنی ہے وہ اگر کسی اور چیز کے جاذبے میں آ جائے, کشش میں آ جائے, تو پھر تو اس کی فصل تیار نہیں ہوگی, وہ تو کہیں اور مگن رہے گا, وہ تو کسی اور کام میں لگ جائے گا. ہر انسان, فرق نہیں پڑتا, ہم نے طبقاتی بنا دی ہے ہر چیز. کچھ لوگ یہ کریں, کچھ لوگ یہ کریں, کچھ لوگ یہ کریں. مہارتیں طبقاتی ہو سکتی ہیں, مقاصد طبقاتی نہیں ہوتے. مہارتیں ہوتی ہیں. مہارتیں کیا ہیں کہ میں نے ایک مہارت حاصل کر لی اور وہ میں آپ کو اس کی خدمت سروس آپ کو دوں گا. آپ نے ایک مہارت حاصل کر لی, اس مہارت سے میں فائدہ اٹھاؤں گا. ہم ساری مہارتیں خود اپنے اندر پیدا کر کے اپنی ساری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے. اس لیے یہاں تقسیم کار ہے مہارتوں میں, سکلز میں, لیکن مقاصد ان میں تقسیم نہیں, طبقاتیت نہیں ہے. عورت ہے, مرد ہے, جو بھی ہے. یہ ماہ مبارک رمضان میں ہی میں نے یہ مثال دی تھی, کئی دفعہ دی ہے. مثلا خواتین ہیں, وہ ماہ مبارک رمضان ہے, لیکن ایک عورت, گھریلو عورت, اس کا ماہ رمضان کیسے گزرتا ہے, کہاں گزرتا ہے؟ کچن میں. سارا رمضان کچن میں گزرتا ہے. وہ سحری تیار کرنے کے لیے سحری سے بہت پہلے اٹھ جاتی ہے, 2-2.5 گھنٹے پہلے اٹھ کے سب کے لیے
سحری پکاتی ہے کچن میں، گوندنا، پکانا، دھونا، سنبھالنا، پھر وہ سحری کے برتن دھو کے سنبھال کے سارا کرتی ہے، تو پھر دوپہر ہو جاتی ہے، دوپہر سے پھر وہ افطار کی تیاریاں شروع کر دیتی ہے، کاٹنا، خریدنا، لینا، پکانا، سارا رات ہو جاتی ہے۔ ادھر سے قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ ماہ رمضان ماہ تربیت انسان ہے، ماہ نزول قرآن ہے، شہر اللہ ہے، سب انسانوں کے لیے، عورت مرد سب کے لیے ہے، لیکن ہم نے تقسیم کار کر دیا ہے کہ مرد مخدوم بن گیا ہے اور عورت ہے خادم۔ مرد جو ہے اس کو اتنی افطار میں چیزیں چاہیے، سحری میں، اور عورت کو یہ ساری۔ اگر یہ عورت سارے رمضان کچن میں ہی گزار دے اور مسجد میں نہ جائے، اپنی ذات کی طرف توجہ نہ کرے، لیلۃ القدر ہے، یہ ماہ رمضان ہے، میں نے بھی کہیں پہنچنا ہے، میں نے بھی اپنی روح کو کسی مقام تک پہنچانا ہے، اور صرف کچن کی خدمات، اس کی سحری افطاری کی تیاری، کوکنگ میں لگی رہے، یہ کوکنگ ہو جائے گی لہو۔ یہ سارا ماہ رمضان لہو میں رہی ہے۔ اس کو پوچھو کیوں قرآن پڑھا ہے؟ نہیں، کہاں فرصت کا ہے میرے پاس قرآن پڑھنے کی؟ کوئی سفر کیا ہے، کوئی تکامل کیا ہے ماہ رمضان، میرے پاس موقع کہاں ہے؟ واقعا نہیں ہے۔ اس کوکنگ نے اس سے مقصد چھڑا دیا ہے، اور جو چیز مقصد چھڑائے وہ لہو ہے۔ اپنے تئیں بہت خوش ہے کہ میں اتنے لوگوں کو روزہ رکھا رہی ہوں، اتنے لوگوں کو افطار کرا رہی ہوں، اس کو بڑا نیکی کا ثواب، لیکن اسے خبر نہیں ہے کہ لہو میں ہو۔ ماہ رمضان میں اس لیے ایک ٹائم کھانے کا کم کر دیا گیا ہے تاکہ کوکنگ سے تجھے بھی فرصت ملے، تھوڑا سا ٹائم کچن سے نکال کے اپنی طرف بھی دو، اسے بھی لہو میں تب گزار دیتے ہیں۔ بھلے مہارتیں، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے طبقاتی ہونی چاہیے، یعنی ایک طبقہ ایک کام کرے، ایک طبقہ ڈاکٹر بن جائے، ایک طبقہ انجینئر بن جائے، ایک طبقہ ڈرائیور بن جائے، ایک طبقہ فلاں بن جائے، ایک طبقہ ٹیچر بن جائے۔ یہ مہارتیں ہیں ساری، مقاصد میں نہیں کرنا تقسیم کہ ایک طبقہ بیٹھ کر اپنا مقصد انسانیت حاصل کرے اور دوسرا اس کو دیکھتا رہے، اور دوسرا اسی پہ خوش رہے کہ ہمارے علاقے کا بھی ایک آدمی مقصد چاند پہ جا رہا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی مووی دیکھنی ہے پیچھے سے۔ وہ اگر ایک چاند پہ جا رہے ہیں، آپ مووی دیکھیں گے، آپ کو کیا حاصل؟ ایک جنت جا رہا ہے، ہم نے اس کی مووی دیکھنی ہے۔ مووی دیکھنے والوں کو جنت جانے والے کی مووی کا کیا فائدہ ہے کوئی؟ مقصد سب نے مل کر حاصل کرنا ہے، ایک قافلہ، ایک کاروان، ایک جہت۔ مہارتوں میں میدان الگ الگ ہیں، چونکہ ضرورتیں ہیں انسان کی۔ معیشت انسان کی ایک ضرورت ہے، معاش، کہ گھر کا زندگی کا خرچہ پورا ہو، ایک ضرورت ہے۔ اس کے لیے کاروبار بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے تجارت بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے کھیتی باڑی بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ہنر بھی سیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی مہارت بھی کسب کر سکتے ہیں، تاکہ ایک معقول ذریعہ آمدن کا آپ کے پاس ہو اور آپ آسودگی سے اپنی زندگی کی ضرورتیں حاصل کر سکیں۔ میں چند دفعہ یہ سوال پوچھا ہے عزیزوں سے، جوانوں سے، کہ ہمیں جو ترتیب رکھی گئی ہے زندگی کی، اس پہ اگر غور کریں، جو بھول جاتے ہیں ہم، تو ہمیں بہت دلچسپ صورت نظر آئے گی۔ ہماری جتنی دوڑ ہے سب کی، کوئی دین کے نام پر، کوئی دنیا کے نام پر، کوئی علم کے نام پر، کوئی خدمات کے نام پر، لیکن اصل دوڑ سب کی کس کے لیے ہے؟ وسائل زندگی کے لیے۔ زندگی کے لیے وسائل ہو، رہائش ہو، روٹی ہو، کپڑا ہو، مکان ہو، خاندان ہو، بچے ہو، ضرورت ہو۔ وسائل زندگی کی دوڑ میں ہم سب دوڑ رہے ہیں، سب دوڑ رہے ہیں، اور لازمی ہے، وسائل زندگی کے بغیر زندگی بسر نہیں ہوتی۔ یہ بھی اپنی جگہ طے ہے بھائی بات، چونکہ انسان ہے اور انسان کو ضروریات ہیں، وسائل چاہیے، ان وسائل کے بغیر ضرورتیں پوری
نہیں ہوتی. انسان کو کھانا چاہیے، انسان کو رہائش چاہیے، انسان کو سفر چاہیے، انسان کو اور متعدد ضرورتیں ہیں پوری ہونی چاہیے. خوب اب سوال یہ ہے کہ وسائل زندگی ہم نے حاصل کر لی ہے، دوڑ لگائی اچھی، دوسروں سے آگے نکلے، اور کم از کم اتنے وسائل ہمیں مل گئے جتنے ہماری ضرورت ہے. خیلی خوب، وسیلے آ گئے، زندگی کے وسیلے آ گئے. جب زندگی کا وسیلہ ذریعہ حاصل ہو گیا ہے، اب کس کی باری ہے؟ اب زندگی کی. وسیلہ تو مل گیا نا، وسیلہ کس کے لیے تھا؟ زندگی کے لیے تھا. وہ میں دوڑ رہا تھا وسیلے کے پیچھے، وہ مل گیا. وسیلہ اب میرے ہاتھ میں ہے، اختیار میں ہے. اس وسیلے کو استعمال کر کے کیا بنانا ہے؟ زندگی. خوب، زندگی میں نے اب وسیلے کی مدد سے آسان کر لی، ضرورت زندگی کی پوری ہو گئی. اب جب زندگی کی ضرورت پوری ہو گئی ہے، اب کس کی باری ہے؟ اب مقصد زندگی کی. آگے جانا ہے نا ہم نے. وسیلہ زندگی، زندگی اور مقصد زندگی. زندگی بغیر وسائل کے نہیں گزرتی، رک جاتی ہے، تھم جاتی ہے، مشکل میں پڑ جاتی ہے، الجھن میں پڑ جاتی ہے. بس وسائل لازم ہیں. جب وسائل ہمارے پاس آ جائیں، اب ان وسائل سے ہم نے زندگی کو سہارا دے دیا. یہ زندگی جو اب آ گئی، اپنے پہیوں پر چل پڑی ہے، یہ اب کدھر جائے؟ یہ آگے جائے، یہ مقصد زندگی کی طرف جائے. پھر تو رخ ہمارا سیدھا ہے، قبلہ ٹھیک ہے ہمارا. قرآن کریم میں نیکیوں کا حکم بعد میں دیا گیا ہے. ترتیب، ہدایت قرآن کی ترتیب یہ ہے. پہلے کہا گیا رخ ٹھیک کرو اپنا. سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ رخ سیدھا کرو اپنا. دوسرا کیا ہے کہ اب جب کہ رخ سیدھا ہوا ہے تو راستہ متعین کرو اپنا. تیسرا یہ کہا گیا ہے کہ اس راستے پر عمل صالح انجام دو، نیکیاں کرو. اب نیکیوں کی باری آئی ہے. پہلے رخ ٹھیک کرو، پھر راستہ درست انتخاب کرو، اور اب آئیے باری یہاں نیکیاں کرنے کی. ہم رخ بھی ٹھیک نہیں کرتے، راستہ بھی صحیح نہیں چنتے، فوراً جب جذبہ چڑھتا ہے تو کس میں لگ جاتے ہیں؟ نیکیوں میں. یہ دیکھے بغیر کہ کہاں کر رہے ہیں، منہ کدھر ہے. ہمیں نماز کی جلدی ہے، قبلے کا نہیں پتہ کدھر ہے. جہاں بھی آئے بس نمازیں پڑھتے جاؤ. پہلے رخ ٹھیک کرو اپنا. رسول اللہ کو اللہ کا فرمان ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ. فَأَقِمْ وَجْهَكَ، پہلا کام کیا کریں آپ؟ وجہ، اپنا رخ سیدھا کرو اپنا. پہلے رخ ٹھیک کرو اپنا، جہت ٹھیک کرو اپنی، ڈائریکشن درست کرو پہلے اپنی. جب رخ ٹھیک ہو جائے، اب راستہ، جب رخ سیدھا ہوا آپ کا، صحیح مقصد کی طرف ہوا، اس مقصد تک جانے کا راستہ تلاش کرو. کون سا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. صراط مل گیا ہے، اب دوڑ لگاؤ اس کے اوپر. فاستبقوا الخیرات، اب دوڑو. سارعوا، تیزی کے ساتھ، سپیڈ کے ساتھ جو، اور سبقت لو دوسروں پر. فاستبقوا، سبقت لو، آگے نکلو. اب دوسروں سے آگے نکلو. پہلے رخ سیدھا کرو، پھر راستہ چنو، اور پھر نیکیاں کرو. ہم پہلے اپنا رخ سیدھا کریں، زندگی کا ترتیب ٹھیک کریں. وسائل زندگی کے لیے، زندگی مقصد کے لیے. یہ رخ ہو گیا سیدھا ہمارا. اب انسان وسائل لے کر آگے آتا ہے، آگے زندگی ہے. زندگی پہ پہنچ کر پھر آگے جاتا ہے، آگے مقصد زندگی ہے. لیکن اگر ہو جائے انسان لہو میں مبتلا، وسائل لیتا ہے زندگی کے لیے، زندگی گزارتا ہے وسائل کے لیے. زندگی کا مقصد کیا بنا لیتا ہے؟ وسائل کا حصول. اور پھر وسائل کی کثرت
نہ صرف ضروری وسائل بلکہ ڈھیر انبار خزانہ و ذخیرہ، پھر اس کی کثرت کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے۔ معاش ذریعہ، یہ بھی ایک تصحیح کر لیں، کچھ الفاظ قرآن کے ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، قرآن کریم میں اور معنی ہے ان کا، اردو میں اور معنی ہے، ان میں سے ایک عیش ہے۔ عیش، عیش اردو میں کوئی عیش کرے تو اچھا آدمی نہیں ہے، لیکن قرآن میں جو عیش کرے وہ اچھا آدمی ہے۔ عیش، آشا، معیشت، معاش، یہ ایک معنی دیتے ہیں سارے۔ معاش ذریعہ، وسیلہ عیش کا۔ عیش زندگی کی گزر بسر، زندگی کی گزر بسر کو کہتے ہیں، یعنی زندگی جو اپنے معمول کے مطابق سسٹم کے ساتھ چل رہی ہو، یہ عیش ہے۔ آشا یعنی زندگی گزار رہا ہے، آشا و ماتا، زندگی گزاری اس نے، جیسے ہے نا بعضوں کے بارے میں، آشا سعیدن و ماتا سعیدہ، سعادت مند جیا، سعادت مند مر گیا، سعادت مند ہے یہ۔ آشا یعنی زندگی گزارنا، اردو میں آ کے یہ ہو گیا لذت اٹھانا۔ لذت اٹھانا التزاز ہے، عیش نہیں ہے عربی میں، یہ فرق اردو عربی میں ملحوظ رکھیں۔ اردو میں جب آئے تو عیش ہی کہیں آپ لذت اٹھانے کو، چونکہ اردو ہے، لیکن عربی میں جب عیش کا لفظ آئے تو اس سے معنی لذت اٹھانا، جیسے قرآن کریم میں ہے نا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے اعمال کا وزن، موازین، سنگین ثقیل شخصیت ہوئی، کمال یافتہ ہوئی، اس کو کیا ملے گا؟ عیشتاً راضیہ، یعنی ایسی حیات، زندگی جس میں رضا بھی اس کی شامل ہے، راضی ہے اس زندگی پر، ایسی زندگی وہاں ان سے، عیشہ یعنی زندگی۔ معاش اسی زندگی کے گزر بسر کے وسیلے، اس کو کہتے ہیں معاش۔ معاش چاہیے کس کے لیے؟ عیش کے لیے، زندگی کے لیے، اور زندگی کس کے لیے چاہیے؟ مقصد زندگی کے لیے۔ اگر یہ کام ہو رہا ہے پھر تو رخ سیدھا ہے ہمارا، لیکن اگر یہ نہیں ہو رہا، وسائل چاہیے زندگی کے لیے اور زندگی چاہیے وسائل کے لیے، کہ ہم زندگی کا مقصد ہی وسائل کا حصول، اور ہم اکتفا کر لیں، وہی مہارتیں ہمارے لیے کافی ہیں جن سے وسائل زندگی ہمیں ملیں۔ مثلا ابھی جو جاری نظام تعلیم ہے پاکستان میں اور پوری دنیا میں ایک جیسا ہے، فرق زیادہ نہیں، اس نظام تعلیم نے، جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ یہ عصر حاضر اور علوم عصر حاضر یہ ملک الموت ہیں، نسل انسانی کے ملک الموت ہیں، اسرائیل ہیں یہ سب، یہ علوم، یہ یونیورسٹیاں، یہ مدرسے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ اس اسرائیل نے حیات انسانی کو مار دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، عصر حاضر تیرا ملک الموت ہے، قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش، قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش، فکر معاش کو اس نے تیرا معبود بنا دیا ہے۔ کہ معاش کی فکر سے مراد کیا ہے علامہ اقبال کی؟ کہ وسائل زندگی کو تیرا مقصود بنا دیا ہے۔ مقصد زندگی، مقصد دانش، مقصد علوم، مقصد عبادات، مقصد
خلوص، مقصد دین، ہر چیز کے انتہا پہ کیا آگے رکھا ہوا ہے؟ معاش۔ مثلا ایک شخص ہے یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، تو وہ اسے کھولیں کریدیں، وہ کہاں جانا چاہتے ہو اس تعلیم کے ذریعے سے؟ تو کہاں جانا چاہ رہا ہے؟ معاش تک۔ ادھر ایک مسجد میں عبادت کر رہا ہے، اسے پوچھو کہ یہ سجدے، یہ رکوع، یہ سب اینڈ پہ کیا ہے اس کے؟ تو وہ بھی معاش۔ اس کی دعائیں سن لیں آپ، وہ بھی معاش۔ زیارتوں پہ جا رہا ہے، معاش۔ حج پہ جا رہا ہے، معاش۔ علم دین پڑھ رہا ہے، معاش۔ ہر چیز جو انسان کے لیے پر تھی، پرواز کے لیے، وہ پرواز، وہ سب کچھ لے کر انسان آ گیا ہے معاش کی طرف۔ یعنی وسائل ہیں معاش کا سہارا، اور معاش یعنی زندگی ہو گئی وسائل کے حصول کا ذریعہ۔ یہ ہے اس اسرائیل نے ظلم کیا ہے ہمارے ساتھ، ہمارا رخ ہی اس نے خراب کر دیا ہے۔ فکر معاش یعنی سرمایہ داری نظام نے، یہ اسرائیل ہے سرمایہ داری نظام۔ سرمایہ داری نظام میں اولئک هم المفلحون کون ہیں؟ جن کے پاس وسائل کی بھرمار ہے، کثرت ہے، صرف وسائل کے علاوہ کوئی اور چیز ان کے پاس، یہ اولئک هم المفلحون ہیں، یہ سرمایہ داری نظام کے مفلحون ہیں۔ لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ تو سب ہلاک شدگان ہیں، کیونکہ انہیں مقصود زندگی ہی بھول گئے ہیں، یہ تو لہو میں ہیں سارے۔ اولئک هم المفلحون کون ہیں؟ جو معاش میں آسودہ ہیں، چونکہ وسائل ان کے پاس ہیں۔ کیوں ہیں وسائل؟ اس لیے کہ انہوں نے وسائل زندگی کی مہارتیں حاصل کر لی ہیں، اب وسائل زندگی ہیں ان کے پاس۔ یہ وسائل اور یہ زندگی لے کر اب کدھر جا رہے ہیں؟ مقصود کی طرف۔ یہ اولئک هم المفلحون، یہ ہیں درست سمت میں اور جہت میں جانے والے۔ یہ طبقاتی چیز نہیں ہے، یوں نہیں ہے کہ اس کو ہم بانٹ دیں، تقسیم کر دیں۔ ایک دینی طبقہ ہو جائے جو ہم یہ سمجھیں کہ یہ مقصود حیات پہ جائیں گے، یہ چاند پہ جائیں گے، ہم ان کے لیے صلواتیں پڑھیں گے پیچھے سے، نہ۔ وہ جو دینی طبقہ کہلاتا ہے وہ بھی انسان ہے، جو دنیاوی طبقہ کہلاتا ہے وہ بھی انسان ہے، اور انسان کی ایک خلقت ہے، ایک فطرت ہے، ایک نظام ہے اس کا، طبقاتی نظام نہیں ہے۔ یہ عمل سب کو انجام دینا ہے، بے شک ان کے معاش کے ذریعے مختلف ہوں، بے شک مختلف ہوں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مقصود زندگی میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پس وسائل زندگی کے لحاظ سے ان کے میدان الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن مقصد زندگی میں ان کا مشترک میدان ہے، ایک اکٹھا میدان ہے۔ اس میں یہ ایک ہیں، اس میں ان کا امام ایک ہے، ان کا نظام ایک ہے، ان کی جماعت ایک ہے، ان کی امت ایک ہے، ان کا رخ ایک ہے، ان کا قبلہ ایک ہے، ان کا حکم ایک ہے، ان کا فرمان ایک ہے، ان کی فطرت ایک ہے، اس میں یہ ایک ہیں سارے۔ لیکن پہلے جو مقدماتی مرحلہ ہے جس میں انہوں نے زندگی کے وسائل حاصل کرنے ہیں، بھلے اس میں کوئی کسان ہے، اس میں کوئی دہقان ہے، اس میں کوئی تاجر ہے، اس میں کوئی صنعت کار ہے، اس میں کوئی مختلف، وہ مختلف ہو سکتے ہیں، چونکہ مہارتیں ان کی مختلف ہیں، میدان ان کے مختلف ہیں، ذریعے ان کے مختلف ہیں۔ جس طرح رہائشی مکانات ان کے مختلف ہیں، محلے الگ الگ ہیں، کوئی شمال میں رہتا ہے، کوئی جنوب میں رہتا ہے، کوئی مشرق میں رہتا ہے، کوئی مغرب میں رہتا ہے، لیکن یہ مشرق مغرب میں رہنے والے مختلف مکانات و مقامات پہ جغرافیائی حدود میں رہنے والے، ان کا رخ سب کا ایک طرف ہے، وہ اختلاف انہیں الگ کاروان نہیں بناتا۔ یہ نہیں ہے کہ شمال میں رہتے ہو تو آپ کا مقصد کچھ اور ہے، جنوب میں رہتے ہو تو آپ کا مقصد کچھ اور ہے، مقصود ایک ہے۔ اس بالآخر کہیں نہ کہیں تو انسان نے رہنا ہے، کہیں تو پیدا ہوتا ہے انسان، کہیں پرورش پاتا ہے، کہیں کا کسب و کاروبار کرتا ہے، کہیں ملازمت کرتا ہے، انسان کرے بے شک،
اور لازم ہے وہ کرنا. کیوں کہ زندگی کو سہارا چاہیے تاکہ زندگی اپنے مقصود تک پہنچ سکے. یہ چلتی رہے, یہ زندگی جاری رہے. اور زندگی کا جو دورانیہ ہے بہت تھوڑا ہے. ہم بعض اوقات اتنے وسائل کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو زندگی سے زیادہ ہیں. آپ ثروت مندوں کی ثروت شمار کریں, ابھی تو آ جاتا ہے نا ایک ایسٹیمیٹ, لوگ بتا دیتے ہیں, سروے کرتے ہیں ادارے ایسے, ریچسٹ لوگ جو ہیں ان کی ثروت اتنی ہے کہ 100 نسلیں ان کی بغیر کمائی کے کھاتی رہیں تو بھی وہ ختم نہیں ہوتی. یعنی ساری زندگی وسائل کی بھرمار پہ لگا دی اور وسائل سے استفادہ کر کے مقصود کی طرف جانے کی مہلت نہیں ملی. یہ وسائل اکارت و زحمت ساری ضائع گئی. ایک ہمارے دوست ہیں, وہ آج کل بیرون ملک ہوتے ہیں, یہ زیارات کے لیے گئے تھے جب ہم قم میں تھے. وہاں زیارت پہ ملنے کے لیے آئے. انہوں نے جوتا پہنا ہوا تھا, خاص قسم کا ایک جوتا پاکستان میں بنتا ہے جس میں وہ گاڑی کا ٹائر نیچے سے لگاتے ہیں اس کے ساتھ, بعض علاقوں میں بنتا ہے. یہ سرحد بلوچستان میں لوگ وہ زیادہ پہنتے ہیں. نیچے سول اس کا بہت موٹا لگا ہوا ہوتا ہے. وہ جوتا انہوں نے پہنا ہوا تھا. وہ پہن کے یہ قم میں گئے, حرم حضرت معصومہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے. وہاں چونکہ جوتے چوری ہو جاتے ہیں, ہاتھ میں رکھتے ہیں, تو انہوں نے جا کر آگے جوتا رکھا. ان کے ساتھ جو ایرانی بیٹھے ہوئے تھے مومن, انہوں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے پوچھا کہ تم مسلمان ہو؟ تو اس نے کہا ہاں مسلمان ہوں. تو پاگل ہے, میں نماز پڑھنے آیا ہوں تو مسلمان نہیں ہوں, اور کیا ہوں, نماز جماعت میں آیا ہوں, یہ پوچھنے کی بات ہے. اس نے کہا نہیں, میں واقعاً مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ مسلمان. اس نے کہا اللہ پہ یقین ہے؟ کہا ہے. کہا قیامت پہ بھی یقین ہے؟ اس نے کہا ہے. اس نے کہا جس کو قیامت پہ یقین ہونا وہ ایسا جوتا نہیں بناتا جیسا تو نے بنایا. یہ تو جیسا مضبوط بنائے قیامت کے بعد بھی نہیں گھسے گا. یہ تو آخر مومن اتنا مضبوط جوتا کس لیے بنایا؟ تیری زندگی کتنی ہے اور جوتا دیکھا اپنا. وہ واقعی ایسا جوتا ہوتا ہے جو اگر ٹرک کو بھی لگا دیں تو وہ پہاڑی راستے بھی چلتا رہے تو وہ جوتا ختم نہیں ہوگا. خوب یہ مثال اگر ہم دیکھیں اور وسائل زندگی جنہوں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے انہیں کسی چیز پہ یقین نہیں ہے سوائے وسائل زندگی کے. کسی اور چیز پہ ایمان, صرف انہی پہ ایمان ہے. وسائل زندگی وسیلہ اتنا ہو جتنا نظام زندگی چلے, تاکہ زندگی وسیلے کی اسیر نہ ہو جائے, قیدی نہ ہو جائے. وسیلہ مقصد نہ بن جائے, ہدف نہ بن جائے, معبود نہ بن جائے انسان کا. ایسے نہ ہو جائے, یہ الٹ نظام نہ ہو جائے. اس لیے 2 تعلیم ہمیں چاہیے. میں آپ عزیزوں سے جو موقع ملتا ہے آپ کی خدمت میں کبھی کچھ عرض کرنے کا, میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ 2 تعلیم چاہیے. ایک تعلیم جو ہمیں معاش کا طریقہ دے دے, وسائل دے دے, اور ایک تعلیم چاہیے جو ہمیں مقصد زندگی سے بھی قریب کر دے. 2 تعلیم چاہیے ہمیں. ایک پہ اکتفا کریں گے ناقص رہ جائیں گے, ناکام رہ جائیں گے, مفلحون میں سے نہیں ہوں گے. بہت برمار بھی وسائل کی کر لیں ہم, پھر بھی ناکام ہی سمجھے جائیں گے ہم. اب الحمدللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ آپ اپنی اس چھٹیوں کی فرصت میں یا جامعہ میں تشریف لائے ہیں, تو یہ آپ کے اندر اس ارادے اور اس روح کی حکایت کر رہی ہے یہ چیز کہ آپ اس تعلیم سے غافل نہیں ہیں جو مقصد زندگی سے انسان کو آشنا کرے. ایک تعلیم ہے جو آپ باقاعدہ اپنے تعلیمی ادارے میں حاصل کر رہے ہیں, اور ساتھ یہ اہتمام بھی آپ نے رکھا ہوا ہے کہ مختلف فرصتوں میں, مختلف مواقع پر
اور کریں اگر پہلے سے ایسے ہیں آپ جنہوں نے ایسا نظام اوقات اپنا بنایا ہوا ہے کہ ہم دونوں آگہی دونوں تعلیم حاصل کریں، اس میں بھی پختہ ہوں، ماہر ہوں، اور اس میں بھی آپ آگاہ ہوں، آشنا ہوں۔ اگر تو ایسے کر رہے ہیں تو نور و نلا نور، نہیں کر رہے تو کریں، یہ اہتمام کریں۔ اور الحمدللہ آج اس ٹیکنالوجی نے وسائل ہدایت کی بھی بہت عام کر دی ہیں۔ جہاں گمراہی زیادہ ہو گئی ہے، ہم انہی وسائل سے ہدایت بھی حاصل کریں، اور آپ کے پاس ہیں وہ وسائل۔ معمولی آج کل موبائل سے ہی اگر درست استفادہ ہدایت کی خاطر کرنا چاہیں تو بہت کچھ آپ کو نصیب ہو گیا ہے، اور باقی بھی سہولتیں آپ کے پاس ہیں۔ کسی زمانے میں تھا کہ اگر ایک جوان، وہ خود ہمیں یاد ہے جب آپ کی عمر میں تھے یا اس سے ذرا کم عمر میں تھے، تو ڈھونڈنے سے بھی ہدایت کا کوئی منبع نہیں ملتا تھا جوانوں کو۔ جوان بہت پاکیزہ تھے، ان کے اندر بہت شوق، اشتیاق، عشق، تڑپ تھی، لیکن چشمہ نہیں ملتا تھا، پیاسے ہی گھومتے رہتے تھے۔ پھر کسی کے ہتھے بھی چڑھ جاتے تھے، چونکہ جب پیاسا جب بہت اشتیاق ظاہر کرتا ہے اور اسے پانی نہیں ملتا تو کاروباری پھر وہ سردائی بنا کے لے آتے نا۔ ابھی لاہور میں دیکھا نا سردائی، وہ گرمیوں میں روڈ کے کنارے وہ لے کے ٹب مشروب بنا کے وہ ساری میل کچیل اس کے اندر ڈال کے تو پیاسوں کو سردائی پلاتے ہیں۔ وہ سارے آخر میں آپ کے گاہک بنتے ہیں ڈاکٹروں کے، ادھر سے سردائی بھی، پھر گھر جانے مجھے سیدھا اسپتال۔ ایسے ہی ہوتا ہے، پیاسے اگر انہیں صاف زلال چشمہ نہ ملے تو وہ گندی چیزیں پینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہدایت کے طلبکار پیاسے بھی ایسے ہیں، اگر انہیں طلب ہو اور انہیں نہ ملے چشمہ تو وہ آلودہ چیزیں حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کاروباری بہت ہیں جن کا کاروبار ہے مذہبی سردائی پلانا جن کو۔ لیکن الحمدللہ یہ آپ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا لطف ہے، نسل حاضر پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوش نصیب نسل ہیں یہ آپ لوگ، کہ خداوند تعالیٰ نے اتنے وسائل آپ کے لیے فراہم کیے ہیں ہدایت پانے کے، کہ اب آپ کو کوئی دور دراز کے سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ٹامک ٹوئیاں مارنے کی ضرورت نہیں ہے اندھیروں میں۔ آپ کے گھروں میں، آپ کے جیبوں میں سب کچھ پہنچ گیا ہے، صرف آپ کا ارادہ چاہیے۔ اس ارادے سے، جیسے وہ کمرشل لوگ دیتے ہیں نا تشہیر اپنے سامان کی، کہ اب فلاں چیز کہاں جا پہنچی ہے، اتنی آپ کے قریب ہو گئی ہے کہ آپ کی فنگر ٹپس پہ اتنے قریب جا پہنچی ہے کہ صرف کافی ہے کہ ایک اشارہ دبائیں آپ اور پھر آپ کے پاس ہے۔ ہدایت بھی اللہ نے اتنی قریب کر دی ہے، آپ کی فنگر ٹپس کے قریب کر دی ہے۔ ارادہ کریں اور اس سے استفادہ کریں، یہ بہت بڑا لطف ہے اللہ تعالیٰ کا۔ آپ لوگ اگر قدردان ہوں ان نعمتوں کے اور عملی شاکر ہوں، شکر کریں اور استفادہ کریں ان چیزوں سے، یہ چیزیں آج آپ کو اتنی میسر ہو گئی ہیں کہ علوم عام ہو گئے ہیں ان ذریعوں سے۔ جہاں جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں آپ، اوقات بھی آپ کے پاس کافی ہیں۔ بعض اوقات آپ کے پاس یہ ایک عذر ہوتا ہے کہ وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس، تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جن چیزوں میں آپ کو شوق ہے، مثلا انہی دنوں کرکٹ میچ ہو رہا ہو، آپ کے ایگزام بھی ہو رہے ہوں، پھر بھی وقت نکل آتا ہے کومنٹری کے لیے، یا اور کوئی شادی ہو رہی ہو کسی کزن کی تو اس میں بھی آپ شریک ہو آتے ہیں، یا ووٹ ہو رہے ہیں ان دنوں میں اگر، تو آپ وہاں باقاعدہ کمپین میں بھی شامل ہوتے ہیں، ایگزام بھی دے رہے ہیں۔ یعنی جس چیز کو ہم چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اس کے لیے وقت نکل آتا ہے، لیکن جسے ہم پسند نہ کرتے ہیں اس کے لیے سوئے ہوئے بھی ہوں، بالکل بیکار ہوں تو بھی وقت نہیں ہوتا۔ ایک پاکستان سے باہر ایک تبلیغی سفر میں وہ اکثر لوگ یہ شکوہ کرتے تھے جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو میں انہیں یہ کہتا تھا کہ یہ جو جاب پہ ہیں یہ تو
ٹھیک کہتے ہیں کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے، چونکہ کچھ گھنٹے یہ جاب پہ ہوتے ہیں اور کچھ گھنٹے ان کو آنے جانے میں لگ جاتے ہیں، کم ہے وقت ان کے پاس. لیکن ایک بڑی تعداد میں نے کہا جاب لیس ہیں، جن کا کوئی جاب نہیں ہے. یہ کہتے تھے ہمارے پاس بھی وقت نہیں ہے. ان کے پاس بھی وقت نہیں تھا. وقت ہوتا ہے. ہمیں ایک مہارت اور سب کو سیکھنی چاہیے، خصوصاً طلباء کو، اسٹوڈنٹس کو، جس شعبے کے بھی ہیں. یہاں پر ہم نے اپنے طلباء کو وہ مہارتیں بتائی ہیں، انہوں نے سیکھی نہیں ہیں، چونکہ میں نے کسی کو وہ مہارت استعمال کرتے ہوئے یہاں بھی دیکھا نہیں، لیکن بتا دی ہیں ہم نے ان کو کہ اگر کسی دن دل چاہے تو یہ مہارت آپ کر سکتے ہو استفادہ. اور وہ ہے مدیریت وقت، ٹائم مینجمنٹ. مفصل بتایا ہے ان کو. اور یہ بہت بڑی اسکل ہے اگر انسان کے پاس آ جائے، اور بہت بڑا سرمایہ ہے. علامہ اقبال کا ایک بہت خوبصورت کلام بھی ہے اس موضوع پر، اسرار خودی میں، جو مشرب ناب میں چھپ رہا ہے، آپ وہاں پڑھیں گے. الوقت سیف، وقت تلوار ہے. بہت عالی مطلب ہے جو علامہ اقبال نے ذکر کیا، الوقت سیف، کہ وقت شناس ہیں. بلکہ علامہ اقبال نے اسے فرمایا ہے کہ امیر المومنین کی مثال دی ہے کہ اگر امیر المومنین اس مقام تک پہنچے ہیں، حیدر باب خیبر اگر اکھاڑتے ہیں، تو یہ وقت شناسی کا نتیجہ ہے. یہ بھی وقت کی قدر جاننے کا نتیجہ ہے کہ اگر انسان وقت کی قدر جان لے تو یہاں تک جا پہنچتا ہے. یہ کام کریں آپ، اوقات اپنے سمیٹیں، مینیج کریں، اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں، مدیریت کریں وقت کی. ایک طلبہ کو، جو ہمارے طلبہ شکایت کرتے ہیں نا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ ایک ہفتے کے لیے اپنے اوقات نوٹ کرو. ہوم ورک ان کو دیتے تھے، اور وہ اوقات اس طرح سے نوٹ کرو کہ ایک ایک منٹ نوٹ کرو آپ. مثلا صبح سے ان سے یہ کہا تھا کہ صبح جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آنکھ بستر پہ جب کھل جاتی ہے تو بستر پہ انسان آنکھ کھلے ہوئے بھی لیٹا رہتا ہے، اٹھتا نہیں ہے. یہ وقت نوٹ کرو کتنا لگتا ہے ٹائم اس پہ، کہ نیند ختم ہو گئی، آنکھ کھل گئی ہے، لیکن سستی ابھی طاری ہے اور آپ اٹھ کے بیٹھ نہیں رہے. پھر کافی وقت کے بعد آپ آنکھ کھلنے کے بعد پھر بند کرتے ہیں، پھر کھولتے ہیں، آنکھ مچولی کے بعد پھر اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں آپ، پھر جمائیاں لینا شروع کر دیتے ہیں. اس کو بھی نوٹ کرو کہ کتنی دیر لگتی ہے آپ کو یہ جمائیاں لیتے ہوئے خمیازوں کی حالت میں. پھر آپ اٹھتے ہو، اٹھ کے انگڑائیاں لیتے ہو، جمائیوں کے بعد پھر کھڑے ہو کے انگڑائیاں لیتے ہیں. خصوصاً یہ جو ہاسٹل والے ہوتے ہیں، یہ ان کے معمولات ہیں. پھر انگڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. وہ ٹائم نوٹ کرو کتنی دیر انگڑائیاں لی ہیں. تو آپ غور کرو گے کہ روزانہ آنکھ کھلنے کے بعد انگڑائیاں لینے تک کتنا ٹائم آپ کا گزرا ہے بیچ میں. پھر اس کے بعد آپ اپنی روٹین کے مطابق واش روم جاتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں. یہ سارا ٹائم نوٹ کریں. پھر اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں. اس طرح منٹ ٹائم اپنا نوٹ کرتے رہیں، اور پورے 24 گھنٹے کو اس طرح سے دقت کے ساتھ. یہاں پر آپ کو چند قسم کا ٹائم ملے گا آپ کو. ایک وہ ٹائم ہے جو آپ تیار ہو کے کالج چلے گئے، یونیورسٹی کلاس میں اٹینڈ کی اور بیٹھے اور واپس آئے. یہ اوقات جو مفید اوقات جن کو کہتے ہیں، یعنی جن اوقات میں آپ نے کچھ کیا ہے، کچھ مفید کام کیا ہے، یہ سب سے کم اوقات نکلیں گے. یہ اسیسمنٹ ایک میجک اسیسمنٹ ہے، کریں اگر آپ تو بہت حیران ہوں گے اپنے ہی اوقات کے بارے میں، کہ سب سے کم 24 گھنٹوں میں سے 4 گھنٹے وہ ہیں جو میں نے مفید صرف کیے ہیں. 8 گھنٹے کیا ہیں ان مفید کاموں کے لیے تیاری کرنے میں صرف کیے ہیں، آنے جانے میں. خوب کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 12 گھنٹے. 12 گھنٹوں میں سے پھر آپ نے چند گھنٹے آرام کیا ہے، جو ضرورت تھا آپ کے لیے، سوئے ہیں آپ.
اور آپ تعجب کریں گے کہ روزانہ آپ کے 5 سے 6 گھنٹے وہ ضائع اوقات ہیں جن میں کچھ بھی نہیں کیا آپ نے. وہ صرف انگڑائیوں میں، خمیازوں میں، سستی میں، ٹال مٹول میں ادھر گزر گئے. حتیٰ موبائل بھی اس میں یوز نہیں کیا آپ نے. یہ ضائع اوقات، ویسٹ ٹائم. اس کو جمع کریں، اس کو سمیٹیں آپ. اب اس کو جمع کریں. طلبہ سے کہا تھا کہ آپ ذرا اندازہ لگاؤ کہ آپ روزانہ اگر فرض کریں 5 گھنٹے ایک آدمی کے روزانہ ہی ضائع ہوتے ہیں، اس میں سے ہر چیز میں نے اس کا مثلا آپ واش روم میں کتنا ٹائم لگاتے ہو، ایک ایوریج ٹائم اپنا نکالو. پہلے تو روز کا نوٹ کرو کہ ہم اتنی دیر آج واش روم میں لگا ہوئے، اور پھر آپ اپنی 30 سال کی زندگی میں وہ ٹائم جمع کرو. مثلا روزانہ آپ فرض کرو 15 منٹ واش روم میں لگائیں. 15 منٹ ڈیلی اگر حساب کرو، دو تین دفعہ دن میں جاتا ہے انسان اگر واش روم استعمال کرتا ہے، تو پونا گھنٹہ 45 منٹ واش روم کے نکال لو. پھر یہ 45 منٹ کو آپ جمع کرتے رہو 30 سال پہ، ضرب کرو ان کو، تو آپ دیکھو گے کہ آپ کی اس پربرکت زندگی میں آپ کے 5-7 سال فقط ٹوائلٹ میں گزر گئے. وہ تو اس طرح چلے گئے. اسی طرح ہیں کچھ اوقات موبائل پہ چلے گئے، کچھ میسج پڑھتے ہوئے چلے گئے، کچھ موڈ آف ہے آپ کا، کچھ میں طبیعت ناساز ہے آپ کی، کچھ میں پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس، کچھ میں لڑائی جھگڑا ہے، کچھ میں ہنسی مذاق ہے. خوب آپ دیکھیں یہ ضائع اوقات ہیں ہمارے. ان ضائعات کو جمع کریں، اکٹھا کریں، پھر دیکھیں آپ کے پاس کتنا ٹائم نکلتا ہے. پھر انہیں مثالیں بھی دی تھیں کہ ضائع اوقات میں جن لوگوں نے ٹائم کو مینیج کیا ہے اور یہ ویسٹ ٹائم اکٹھا کر کے اور اس میں کوئی کریٹو کام کیا ہے، اس کا نتیجہ بھی ان کو بتایا ہے، اور وہ مفید اوقات سے زیادہ نکلا ہے. وہ نتیجہ مثلا مفید گھنٹوں میں جو کام کیا ہے اس سے زیادہ کام ہوا ہے جو انسان نے ضائع وقت سمیٹ کر جمع کر کے اس کے اندر کوئی کام انجام دیا ہے. مثال اس کی میں عرض کروں، مثلا آپ جاب کرتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں مہینے کی، اور مہینے میں آپ کے گھر میں جو کچرا بنتا ہے آپ خرید کے لاتے جاتے ہیں، گھر والے کچرا بنا رہے ہیں، یہی کچرا جمع کر کے آپ بیچیں، آپ کی تنخواہ سے زیادہ ہے. یہ اس وقت بہت بڑی صنعت ہے کچرا جمع کرنا اور بیچنا. اور اس کو یہاں آتے ہیں یہ کچرا اٹھانے والے یہاں جامعہ میں، اور انہیں ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کچرا اٹھانا چھوڑو، گندا کام ہے، ہم آپ کو دوسری ملازمت دیتے ہیں. تو وہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں مثلا آپ کتنی تنخواہ دیں گے ہمیں مہینے کی؟ فرض کرو 15,000 دیں گے ہمیں. 15,000 تو کہتے ہیں ہم ہفتے کا کچرے سے کما لیتے ہیں. صرف کچرا اٹھا کے جا کے بیچ دیتے ہیں، اس کو پروسیس نہیں کرتے، ریسائیکل نہیں کرتے. وہ دوسروں کا کام ہے، آگے وہ کماتے ہیں. صرف یہ جو اکٹھا کر کے ضائع مواد جو ہم ضائع کرتے ہیں وہ جمع کرتے ہیں، اور اتنا اس سے ہمارے ضائع کی ہوئی چیز سے وہ اتنا کما رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ضائع اوقات میں سے موبائل کمپنیاں کتنا کما رہی ہیں؟ وہ ٹائم جو آپ ضائع کرتے ہیں، آپ کا ضائع ٹائم ان کی انکم ہے ساری. تو ہم دوسروں کو بہت فائدہ دے رہے ہیں. کتنی کمپنیاں ہمارے ضائع اوقات کے سہارے چل رہی ہیں. تو کیوں نہ ہم خود اس ضائع وقت کو مینیج کر کے اور اس کے اندر کوئی تخلیقی کام کریں، اس کے اندر مفید کام کریں. اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو یہ اسٹڈی شروع کر دو. ایک تو کر ہی رہے ہیں آپ، وسائل زندگی کے لیے تو تیاری کر ہی رہے ہیں، اب ساتھ ان ضائع اوقات کو سمیٹ کے مقصد زندگی کے لیے بھی تیاری شروع کر دیں، تاکہ ایٹ اے ٹائم آپ ہم زمان کامل شخصیت بن جائیں، مہارتوں کے لحاظ سے بھی بہترین ہوں آپ اپنے میدان میں، فیلڈ میں، اور ساتھ آپ آگاہ ترین انسان بھی ہوں، ہدایت کے لحاظ سے دوسروں کو بھی ہدایت کرنے والے ہوں.
یوں تو صحیح نہیں ہے یہ تقسیم کار جیسے کہا تھا کہ کچھ لوگ صرف ہدایت کے معلم بن جائیں اور کچھ لوگ معاش کے متخصص بن جائیں. جو ہدایت کرتے ہیں ان کی معاش نہ ہو ان کے پاس، اور جن کے پاس معاش ہے وہ ہدایت سے محروم ہو. یہ تقسیم درست نہیں. اس کو ہم کر سکتے ہیں، سنبھال سکتے ہیں، سمیٹ سکتے ہیں. انشاءاللہ دعا ہے ہماری کہ خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کو پروردگار توفیق دے کہ آپ اپنی علمی میدان میں اور عملی میدان میں، اپنے دینی فرائض کے میدان میں موفق ہوں، کامیاب و کامران ہوں انشاءاللہ. اور آپ کے توسط سے، آپ کی روشن فکر سے انشاءاللہ یہ روشنی دوسروں تک، آپ کے ہم اثروں تک اور آپ کے ہم درسوں اور ہم حجروں تک بھی انشاءاللہ پہنچے، اور وہ بھی آپ اس جوانی میں اگر ہدایت اللہ آپ کے نصیب کرتا ہے اور آپ خود ایک چراغ بن جاتے ہیں دوسروں کی رہنمائی کے لیے، تو آپ سمجھیں کہ بہت بڑا اجر خدا نے آپ کو دنیا میں ہی عطا کر دیا ہے. آپ ڈاکٹر بنیں گے، لوگوں کی جانیں بچائیں گے. برفرض نہیں بھی اگر بچی تو آپ نے کوشش کی ہے، لیکن اگر آپ ہدایت بھی ساتھ پالیں اور عاقبت بھی بچائیں ان کی، زندگی بچانے کے ساتھ ساتھ مقصد بھی زندگی کا کتنا بہترین ہو کہ ایک ڈاکٹر زندگی بھی بچا رہا ہے اور مقصد زندگی بھی بچا رہا ہے اور دے رہا ہے. یہ نور و نلا نور. آپ اللہ سے چاہیں کہ یہ خدا توفیق دے آپ کو انشاءاللہ، اور آپ دونوں کام انجام دیں، پہلے اپنی ذات کے اندر اور پھر باہر دوسروں کے لیے انشاءاللہ. خداوند تعالیٰ آپ کو موفق ہو، مؤید فرمائے. وصلی اللہ علی محمد.